بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اس وقت بہت سے نوجوان یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ سیریا فتح ہوا، اب اس کا مستقبل کیا ہوگا، اور یہ جو جنگ ہوئی یہ صحیح تھی یا صحیح نہیں تھی؟ اس لیے کہ اس وقت کچھ شیعہ، میں تمام شیعوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ شیعہ جو عوام ہیں ان کے اندر انسانیت کا درد ہے، لیکن وہ شیعہ جو سیاسی ذہن کے حامل ہیں، جو سیاسی ذہن رکھتے ہیں اور جو ان سے متاثر ہیں، وہ لوگ اس وقت یہ رٹ لگا رہے ہیں کہ یہ جو ابھی انقلاب آیا، اس انقلاب سے، اس تختہ پلٹ سے اسرائیل کو فائدہ ہوگا، امریکہ کو فائدہ ہوگا، اور اس کا نقصان حماس کو ہوگا، اس کا نقصان حزب اللہ کو ہوگا، ایران کو ہوگا۔ میں ان حضرات سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بشار تھا تو اسرائیل جو ہے وہ سیریا پر حملہ نہیں کر رہا تھا، اور بشار گیا تو اسرائیل نے حملہ کر دیا، دیکھیے بشار کتنا طاقتور تھا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر بشار کے پاس وہ کون سی طاقت تھی کہ اسرائیل اس پر حملہ نہیں کر رہا تھا، اور یہ نہتے تحریر الشام والے اس پر حملہ آور ہوئے اور اسے بھاگنا پڑا؟ تھوڑی تو سوچ رکھیے اور تھوڑی عقل رکھ کر سوچئے گا تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آخر اس کے اسرائیل کے ساتھ اچھے رشتے تھے، اسی بنیاد پر تو اسرائیل اس پر حملہ نہیں کر رہا تھا، وہ آپس میں ملے ہوئے تھے۔ یہ ایک نتیجہ نکلے گا اگر آپ سوچیں گے تو۔ آخر کیا بات ہے کہ جیسے ہی بشار کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، بفر زون میں آ کر اسرائیل کا جو لشکر ہے وہ پڑاؤ ڈالتا ہے، اور اسرائیل لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ میں دفاع کے لیے یہاں اپنے جو ہے فوجیوں کو تعینات کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، اس سے پہلے وہ اپنے فوجیوں کو وہاں کیوں تعینات نہیں کر رہا تھا؟ جب تک بشار تھا تب تک کیوں اس کی سوچ نہیں رکھتا تھا؟ اس کی بڑی وجہ آپ کو یہی ملے گی، ورنہ کیا بات ہے کہ وہ مسلسل حماس پر حملہ کر رہا ہے، اہل غزہ پر حملہ کر رہا ہے، نہتوں پر حملہ کر رہا ہے، لیکن بشار اور اس کی حکومت سے اسے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے آپس میں جو تعلقات تھے وہ استوار تھے۔ اس لیے یہ بحث چھوڑیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اصل بحث اس وقت یہ نہیں ہے، اصل بحث یہ ہے کہ بشار نے جن مظلومین پر ظلم اٹھایا ہے، آج ان مظلومین کو رہائی ملی ہے، ظلم سے نجات ملی ہے۔ یہاں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ کون شیعہ تھا کون سنی تھا، یا مسئلہ یہ تھا کہ بشار نے ظلم اٹھایا ہے اور پوری انسانیت اس پر گواہ ہے۔ آج جن لوگوں کو رہا کیا جا رہا ہے، تہہ خانوں سے جو باہر آ رہے ہیں، آج وہ سورج دیکھ رہے ہیں۔ کئی قیدی ایسے ہیں کہ جنہوں نے 20 سال ہو گئے، انہوں نے سورج نہیں دیکھا تھا۔ کیا انسانیت مر چکی ہے؟ آج ہم شیعہ سنی کر رہے ہیں اور اتنے بڑے انقلاب کو ہم دوسرا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تھوڑا بھی ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے جتنے بعض شیعہ جو یہ رنگ دے رہے ہیں اس جنگ کو، اور یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ اس سے اسرائیل کو فائدہ ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ضرورت پڑی اسرائیل کو کہ وہ اس طرح جو ہے بفر زون میں آ کر اپنی فوجی جو ہے کارروائی کر رہا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسے بشار سے کوئی خطرہ ہی نہیں تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ ہمارا ہی بندہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اصل بحث یہ، اس کو سمجھو کہ مظلومین جن پر ظلم اٹھایا گیا ہے، کیسا ظلم اٹھایا گیا ہے؟ تاریخ نے ایسے مظالم نہیں دیکھے ہوں گے۔ حجاج کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ اس نے اتنے مظالم ڈھائے، حجاج بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، یہ ہٹلر بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ ایسے مظالم اس ظالم نے ڈھائے ہیں اور پھر اس کو سپورٹ کی بات کر رہے ہیں۔ میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ یہاں شیعہ سنی کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ حجاز مقدس میں آل سعود کی جو حکومت ہے، جنہوں نے ابھی ظلم کر رکھا ہے، ہزاروں نہیں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس نے بھی اسی طرح کی جیل بنا کر ڈال دیا ہوگا، تہہ خانوں میں ڈال دیا ہوگا، بڑے بڑے علماء کو ڈال دیا ہوگا۔ ہم تو اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ظالم ہے، ہم کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ وہ شیعہ ہے یا سنی ہے۔
وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، اگر انسانیت پر ظلم کر رہا ہے تو وہ ظالم ہے، ظالم ہے، ظالم ہے۔ پھر مظلوم چاہے مسلمان ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے غیر مسلم ہو، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے واسطے اس کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش نہ کرے۔ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے بہت خطرناک ہے، اور اس کی وجہ سے جو بیچارے عوام ہیں، جو اچھی ذہنیت رکھنے والے ہیں، یہ کنفیوز ہے۔ اس کنفیوژن سے ان کو باہر نکالا جائے۔ اب ایک اور بات جو یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عراق میں بھی ایسا ہی ہوا، لوگ جو ہے صدام کو ظالم سمجھتے تھے، وہ ہٹا تو پھر جو ہے کتنا نقصان ہوا۔ پہلے تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں کون سا انسان ایسا ہے کہ اس پر ظلم اٹھایا جا رہا ہو اور وہ اس نیت سے ظلم سہے کہ اس کے بعد والا ہو سکتا ہے بڑا ظالم آئے، اس لیے ظلم سہتے رہو۔ ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان کہ وہ ظلم کو اس نیت سے سہتا رہے کہ اس کے بعد کوئی بڑا ظالم آئے گا؟ جب ہم پر ظلم اٹھایا جائے گا، اللہ نہ کرے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ جب ظلم اٹھایا جاتا ہے کسی پر، اور اس طرح کا ظلم کہ انسانیت آج سر جھکا کے کھڑی ہے، انسانیت سر جھکا کے کھڑی ہے کہ ایسا بھی ظلم اٹھایا جا سکتا ہے کہ جو بچے بیچارے اندر گئے تھے آج جوان ہو گئے ہیں، کتنے تو ذہنی جو ہے بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، یہ ایسا بھی ظلم اٹھایا جائے تو کوئی اس نیت سے ظلم سہے گا؟ جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں ان کو شاید قرآن اور حدیث کا علم ہی نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کو اگر گہرائی سے پڑھتے ہیں تو کس جگہ بغاوت کی جا سکتی ہے اور کس جگہ بغاوت نہیں کی جا سکتی، اس کے حدیثوں کے اندر اصول بیان کیے گئے۔ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں اصول۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الترجیح کے اندر ترجیحات کا جو باب ہے، کتاب الفتن کے اندر جو حدیثیں ملتی ہیں، ان میں ایک حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملے گی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے انس میرے بعد تم ترجیحات کا فتنہ دیکھو گے۔ ترجیحات کا فتنہ کیا ہوتا ہے پہلے سمجھو۔ ترجیحات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ مجھ سے کسی کو آگے بڑھا رہا ہے اور مجھے پیچھے دھکیل رہا ہے، یا مجھ سے زیادہ کسی کو دے رہا ہے مجھے کم دے رہا ہے، تو اس کو ترجیحات کا فتنہ کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا صبر کرنا، اس کے مقابلے پر مت آنا، اس لیے کہ یہ ترجیحات کا فتنہ ہے۔ اور میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں، ترک اور عرب کے درمیان کا جو مسئلہ تھا، ملک شام میں جو بٹوارہ ہوا ہے، وہ اصل فتنہ صرف ترجیحات کا تھا کہ جو ترکی تھے، جو سلطنت عثمانیہ کے جو فرما روا تھے، وہ عرب کو وہ سیٹیں نہیں دے رہے تھے، تو یہ ترجیحات کا فتنہ تھا۔ اس وقت عرب کو سنبھل جانا چاہیے تھا اور آپس میں نہیں لڑنا چاہیے تھا۔ تو ترجیحات کا فتنہ ہو تو اس وقت بغاوت نہیں کی جا سکتی ہے، آپس میں مل جھل کر رہنا ضروری ہوتا ہے اور اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ جیسے گھروں کے اندر ہوتا ہے تنظیم، جو ہمارے ملکوں کے اندر بھی بڑی بڑی تنظیم ہے، اس میں یہی فتنہ ہوتا ہے ترجیحات کا، تو اس وقت بغاوت کی اجازت نہیں ہوتی، اس وقت صبر کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ ہے وہ کھلم کھلا ظلم کرے، کھلم کھلا گناہ کرے، تو اس وقت ظاہر سی بات ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہوتا ہے۔ اس وقت صبر کی جو ہے اجازت نہیں دی گئی ہے، تو یہ بات ضروری ہے۔ تو بشار نے تو ظلم اٹھایا تھا، بس بشار کے زمانے میں کوئی ترجیحات کا فتنہ نہیں تھا، بلکہ بشار نے تو بہت بڑا ظلم اٹھایا تھا۔ اس لیے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس ظالم کو ہٹاؤ گے تو اس کے بعد بہت بڑا ظالم آئے گا، یہ سوچ غلط ہے، قرآن اور حدیث کا گہرا علم نہ رکھنے کی وجہ سے ہے۔ اور آخری بات، کچھ شیعہ تو اب یہ کہنے لگے ہیں کہ یہی سفیانی ہیں جن کے ساتھ حضرت مہدی کی جنگ ہوگی۔ اللہ عالم کیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، کہاں سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ جو سفیانی ہوگا اس کے بارے میں جو گہرا علم رکھتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ دجال ہی کا بندہ ہوگا، اور اس کو یہی ڈر لگے گا کہ حضرت مہدی آ کر ملک شام میں پڑاؤ ڈالیں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ جو دوسری بڑی جنگ ہوگی حضرت مہدی کی، جو پورے یورپ کے ساتھ ہوگی، مقام دابق اور اعماق میں جو دشمن نے پڑاؤ ڈالا ہوگا، اس مقام پر رہ کر یہاں سے جنگ کریں گے ملک شام میں بیٹھ کر۔ تو سفیانی جو اس کے بارے میں، ان کے بارے میں کہہ رہے، جو ملک شام میں تحریر الشام کے جو صدر ہے یا جو بھی ہے، ان کے بارے میں جو الزام لگا رہے گی یہ سفیانی ہے، واللہ عالم یہ کہاں سے کہہ رہے۔ بس ہم اتنا کہتے ہیں کہ میرے نوجوان بھائیوں، جب بھی کوئی مظلوم اپنے ظلم سے رہائی پائے گا تو ہمیں ضرور خوشی ہوگی، پھر چاہے وہ شیعہ ہوگا، چاہے وہ سنی ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہوگا، چاہے وہ غیر مسلم ہوگا، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا ہوگا۔ اس رنگ میں رنگنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح کے انقلابات کو دوسرا رنگ دے کر لوگوں کو کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر شخص کو ظلم سے نجات عطا فرمائے، اللہ ہمیں ظالم بھی نہ بنائے، مظلوم بھی نہ بنائے۔